اللهم ارزقنا شفاة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا محبة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين یہی دعا یہی کے لیے صلوات علی محمد و آلہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمارا شمار فرمائے سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے بہت سارے مومنین مومنات نے التماس سے دعا کی ہے اور آپ سب موجود تمام مومنین مومنات جو اس وقت پر سے اللہ پر موجود ہیں چھوٹے بڑے سب کے لیے دعا کریں کہ خدایا سب کے مشکلات کو آسان فرما تکلیفوں کو دور فرما پریشانیوں سے نجات عطا فرما گناہوں کی مغفرت فرما خدا ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما
جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما۔ خدا ہم سب پر رحم فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ پروردگارہ التجا کرتے ہیں مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مسلمانان عالم جہاں کہیں بھی باطل کے ساتھ برسر پیکار ہیں، خدا ان کی مدد و نصرت فرما، انہیں فتح و کامرانی نصیب فرما، دشمنان اسلام اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور اپنی حاجات کی برابری کے لیے بلند آواز میں درود پڑھیں گے خاندان زہرا پر۔ عزیزان محترم، عشر مجالس کی آج آخری مجلس ہے اور جس موضوع کو ہم نے آغاز کیا کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے رہبر معظم کے کچھ گفتگو اس موضوع پر تھے جن کو حسین دلربائے قلوب کے نام سے اس کو جمع کیا گیا اور ایک کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس میں آقا نے امام حسین علیہ السلام کی حیات کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے امام حسین انسائیکلوپیڈیا کے نام سے، 3 جلدوں پر ہے، تحقیقی کتاب ہے۔ اور اسی طرح چند کتب اور ہیں جن سے ہم نے اس عشرے کے لیے استفادہ کیا۔ اگر آپ استفادہ کرنا چاہیں تو ضرور رہبر معظم کی جو کتاب ہے حسین دلربائے قلوب، چھوٹا سا ہے، 150 صفحوں پر مشتمل کتاب چاہے، اور یقیناً بہت سارے ایسے پہلو ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذات میں بھی اور اس تحریک کربلا میں بھی جن کی طرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھنے کی اور ان میں غور کرنے کی، تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ انشاءاللہ آپ جو بھی استفادہ کرنا چاہیں تو وہ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پہ پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح آج کی اس مجلس میں میری خواہش ہے کہ تھوڑا سا خلاصہ کر کے تمام باتوں کا اور آج کی مجلس کا ایک دو نکات رہتے تھے ان کو بیان کروں، پھر کچھ پیغامات چاہ رہے تھے کہ اس عشرے کے توسط سے آپ موجود مومنین کو بھی اور بعد میں بھی جن تک یہ پیغام جائے ان سب احباب تک ہم منتقل کریں۔ خلاصتاً ہم نے ان مجالس میں امام حسین علیہ السلام کی حیات کے مختلف ادوار پہ نسبتاً جتنی گنجائش ہوئی ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اور اس میں سے امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی، یعنی آغاز ولادت سے ہی، کیونکہ امام کی ولادت کے ساتھ ہی جو رسول خدا کا گریہ ہے کہ بچے کی ولادت کا عموماً خوشی منائی جاتی ہے، آپ کا اذان و اقامت کہنے کے بعد گریہ فرمانا، اور پھر پوچھا جب گیا تو آپ نے امام کی شہادت کی خبر دی، یعنی تحریک کربلا کی خبر ولادت کے ساتھ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچپن کا جو دور گزارا ہے رسول اللہ کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ، اس میں ایک نہایت اہمیت اور شفقت، ایک بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ اہمیت ان دونوں شہزادوں کو دی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی ہے، جیسا کہ یہاں پر ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں وہ بچے امام حسین علیہ السلام جن کو دین اسلام، رسول خدا خود مجسم اسلام ہے، اللہ کے نبی نے اوائل سے، ابتدا سے ان دونوں بچوں کو وہ اہمیت دی، ان کو وہ جگہ دی، ان کو وہ محبت دی، ان کو وہ عزت دی کہ دین کا جو فہم، دین اسلام کے بارے میں جو نظریہ امام حسین اور امام حسن کا بچپن سے جو بنایا گیا، جو رسول اللہ نے، جو مولا علی نے، جو جناب سیدہ نے
ان بچوں کو، اپنے اولاد کو جس طرح سے ان کی تربیت کی، جن مقامات تک ان کو پہنچایا، تو اسلام کا جو حسین چہرہ بچپن سے دیکھ چکے تھے مولا حسن امام حسین، جب اس اسلام پر خطرہ ہوا، جب وہ دین خطرے میں آیا، تو سید الشہداء نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیا، سب کچھ اس راستے میں دے دیا، کیونکہ دین کی شکل، حسین شکل، اسلام کی وہ خوبصورت شکل بچپن سے دیکھتے آئے ہیں۔ رسول خدا کے دہن اقدس سے اسلام کو سنا ہے، امیر المومنین کے ذات میں اسلام کو دیکھا ہے، جناب سیدہ کی ذات میں اسلام کو دیکھا ہے، پھر یہ دونوں شہزادے خود اسلام کا مرکز و محور ہے۔ اور جب وقت قربانی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ سید الشہداء نے کتنی عظیم اور کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور قیامت تک اس قربانی کی یاد باقی رہے گی۔ اور یاد حسین کا باقی رہنا اسلام کی بقا کی نشانی ہے، یعنی جب تک مولا حسین کی ذات باقی ہے، جب تک مولا حسین کی یاد باقی ہے، اسلام اسی طرح سے باقی ہے۔ وَإِلَّا جتنی مضبوط حکومتیں رہی، جتنی پاورفل حکومتیں رہی ہیں، بنو امیہ کی، بنو عباس کی، لیکن اس قدر مضبوط حکومتیں ہیں، ائمہ موجود تھے، حتی امام حسن موجود تھے، امام حسین علیہ السلام موجود تھے، امام زین العابدین موجود ہیں۔ اس دور میں منبر سے مولا علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا، لعن طعن کیا جاتا تھا مولا علی پر۔ ایسا دور تھا، اس قدر بغض علی وہاں پر اس دور میں اتنا اس کو پھیلایا، اگر کوئی خطیب اپنی گفتگو میں مولا علی پر سب و شتم کرنا بھول جائے تو مجمع میں سے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور یاد کرواتے تھے کہ تم نے اپنے خطبے میں علی پہ سب و شتم نہیں کیا ہے، خطبہ مکمل نہیں ہوتا اس طرح سے جمعے کا۔ اب اس طرح کا جو دور ہے، اور اس کے بعد پھر بنو عباس کا دور، چھٹے امام فرماتے ہیں بنو عباس ہمارے لیے، یعنی اہل بیت کے لیے، بنو امیہ سے زیادہ سنگ دل، بنو امیہ سے زیادہ سخت ہے بنو عباس۔ اس طرح کے سخت ادوار گزرے ہیں، جیسا کہ بیچ میں نے عرض کیا تھا، حجاج بن یوسف جیسوں کا دور گزرا ہے، جو ہر کھانے کے ٹائم میں شیعوں کا قتل عام کرتا تھا، جس نے ایک دن میں کوفہ کے اندر 5000 افراد کو قتل کیا۔ ایسے ادوار کے بعد بھی آج اگر مجھے اور آپ کو حقیقی اسلام اس دنیا میں موجود نظر آتا ہے تو یہ سید الشہداء کی قربانی کا صلہ ہے، یہ اسی عزاداری کی وجہ سے ہے، یعنی یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس اور اس کے تمام مراسم، جتنے بھی شعائر عزاداری ہیں، یہ باعث بنتے ہیں اسلام کی بقا کا، اسلام کی حیات کا۔ ہر سال ان منبروں سے عوام الناس کو، مومنین کو، عزاداروں کو نئے نئے مطالب سے آشنا کروایا جاتا ہے، دین کا پیغام سنایا جاتا ہے، ابلاغ دین ہوتی ہے۔ تو یہ ابلاغ باعث بنتا ہے کہ اسلام کی حقیقی شکل آج بھی باقی ہے، اور یہ باقی رہے گی جب تک کہ یاد حسین باقی ہے، یہ باقی رہے گی۔ اور یاد حسین کب تک باقی رہے گی؟ جب تک ذات خداوند تبارک و تعالی باقی ہے، مولا حسین کی یاد باقی رہے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ پھر صلوات پڑھے گا محمد و آلہ۔ بس امام حسین علیہ السلام کی حیات کا جو طفولیت کا دور ہے، وہ ایک خاص طرح کی تیاری ہے، خاص طرح کی اہمیت دی گئی، خاص طرح سے تیار کیا گیا۔ عہد جوانی جو امام کا ہے وہ امیر المومنین کی رفاقت میں گزرتا ہے۔ مولا علی کی گوشہ نشینی کا دور بھی امام حسین کی جوانی کا دور، اپنے والد کے امیر المومنین کے تنہائی کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح جب مولا علیہ السلام کی حکومت کا دور آتا ہے تو مولا علی کے مشاورت مشیروں میں سے ہیں، مولا علی کے لشکر کے ہراول سپاہیوں میں سے ہیں۔ لشکر کے اندر بہترین جو جگہ بنتی ہے ایک کارکن کی، ایک سپاہی کی، ایک مجاہد کی، اس جگہ پر فائز ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا جب دور آتا ہے تو مولا امام حسن کے بہترین اتباع کرنے والے
امام حسین علیہ السلام ہے. سورہ امام حسن کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ، امام حسن کی اتباع میں زندگی گزاری. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے جو 10 سال بنتے ہیں اس میں چونکہ امام حسن کی صلح کا جو معاملہ تھا امیر شام کے ساتھ، اس پہ باقی رہے مولا حسین علیہ السلام، اور جہاں پہ تنقید بنتی تھی وہاں تنقید کی ہے، جہاں پر اس کو تنبیہ کرنی تھی خطوط کے ذریعے سے یا جب ملاقات ہوئی ہے، امام نے اپنے فریضے کو انجام دیا ہے. اسی طرح عالم اسلام کے خواص تک بھی امام نے اپنا پیغام پہنچایا. جیسا کہ مینا کے موقع پر جب امام نے خطبہ دیا، خواص اسلام کے جتنے بھی اس زمانے کے اہم ترین لوگ، 1000 کے قریب افراد جو علماء، قبائل کے سردار اور اہم معاشرے کے افراد پر مشتمل، ان سے جب گفتگو کی ہے تو ان کے سامنے اس دور کے ان کی اصل فریضے کی طرف متوجہ کروایا ہے. بس یہاں سے آگے میں آج چند ایک مطالب آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں. خلاصتاً یہ باتیں پچھلی ساری باتوں کا آپ کی خدمت میں عرض کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو معنی عموماً لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا، فوراً یہ اس کا معنی بھی آتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے مینا میں جب خطبہ دیا تھا ان خواص کو، ان علماء کو، تو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی بتایا امام حسین علیہ السلام نے. امام نے کہا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی 5 کام. پہلا کام اسلام کی دعوت دینا، دوسرا کام مظلوم کی حمایت کرنا، تیسرا کام ظالم کا ہاتھ پکڑنا، چوتھا کام زکوٰۃ کی صحیح جمعوری اور پھر زکوٰۃ کو صحیح موقع پر اس کی جو جگہ بنتی ہے جہاں پہ اس کو خرچ ہونا چاہیے وہاں پہ خرچ کرنا، اور 5واں کام مال خدا، مال فی جس کو کہتے ہیں، یعنی عوامی دولت، بیت المال، بیت المال کو صحیح جمع کرنا، یعنی جس سے جتنا لینا بنتا ہے اس سے اتنا لینا، اور پھر اس بیت المال کو، اس مال فی کو معاشرے میں لوگوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے صحیح طرح سے خرچ کرنا. یہ 5 کام امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہہ کر بیان کیے ہیں. کہا میں نے اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب سمجھنا چاہو تو یہ 5 کام کرنے ہیں. پھر جب امام 28 رجب کو مدینے سے نکلے کربلا کے لیے تو امام نے کیا کہا؟ اريد ان اامر بالمعروف ونهی عن المنکر. امام نے کہا کہ میں نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں فوراً یہ آ جائے امام بس اس لیے نکلے تھے جا کر لوگوں کو نصیحت کرے کہ نماز پڑھو، اچھے کام کرو، برے کام مت کرو، یہ نہ کرو، اس کو کرو، کسی کو درس دینے کے لیے نکل رہے. نہیں، 1 سال پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی بیان کیا ہے، اور 1 سال بعد جب امام کربلا کے لیے نکل رہے ہیں تو امام کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. اور امام کا جانا اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھا جس کا معنی امام نے 1 سال پہلے بتایا ہے. اب آپ خود ذرا تصور کریں، ظالم کا ہاتھ پکڑنا امر بالمعروف نہی عن المنکر میں سے ہے. اگر ظالم کسی مظلوم کے اوپر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے قوت چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے. اگر کسی کے پاس مطلوبہ طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کرے گا؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل پھر صلوات پڑھ لے محمد و آل. بس جب امام نے تحریک کربلا کا آغاز کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوئی تبلیغی کام کے لیے نکل پڑے بس جا کے لوگوں کو نصیحتیں کریں گے. امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جو کہنا چاہ رہے تھے وہ دشمن کو سمجھ میں آ رہی تھی.
یزید اور اس کے حوالے کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ حسین ابن علی کس امر بالمعروف کی بات کر رہے ہیں. حسین ابن علی کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہی بنتا ہے کہ یزید حاکم نہیں بن سکتا، یزید ظالم ہے، اس کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. یاد رکھیے گا انقلاب امام حسین علیہ السلام، تحریک کربلا اور امام خمینی کی تحریک میں بہت ساری مماثلتیں ہیں. وجہ کیونکہ امام خمینی نے کہا ہم نے جو بھی لیا ہے وہ امام حسین سے لیا ہے. محل سے داری میں سید الشہداء داری کہا ہمارے پاس جو ہے وہ حسین ابن علی سے لیا ہوا ہے. شہنشاہ ایران نے اسی طرح کی آفر کی تھی امام خمینی کو. شہنشاہ ایران نے کہا کہ آپ شریعت بتائیں، آپ دین کی بات لوگوں کو بتائیں، یا اگر اسی پیٹرن کے اندر کہوں تو شاہ ایران امام خمینی سے کہہ رہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، میں آپ کو نہیں روکوں گا. بلکہ شاہ ایران نے آفر کی کہ میں خود آپ کی توضیح المسائل چھپواتا ہوں سرکاری خرچے پہ، اور اپنے خرچے پہ عالم اسلام میں تقسیم کرواتا ہوں، آپ کے مقلدین کی تعداد میں اضافہ کرواتا ہوں، آپ شریعت بتائیں. امام خمینی کا بہت خوبصورت جملہ ہے، وہی جملہ نے امام حسین کا ہے یزید کے بارے میں. امام خمینی نے فرمایا ٹھیک ہے میں شریعت ہی بیان کرنا شروع کرتا ہوں. اور امام کہتے ہیں میرا پہلا شرعی حکم یہ ہے کہ تم حکومت نہیں کر سکتے ہو، تو تمہاری حکومت باطل ہے، تمہیں حق حکومت حاصل نہیں ہے، تم اس عوام کے اوپر اس طرح مسلط نہیں ہو سکتے. اگر تم مجھ سے کہتے میں شریعت بیان کروں تو شریعت یہ ہے. اس دور میں یزید نے عبداللہ ابن عباس کو ایک خط لکھا. یزید کا خط عبداللہ ابن عباس کے نام. عبداللہ ابن عباس مدینے میں تھے. یزید کا خط پہنچا عبداللہ ابن عباس کو. یزید نے لکھا مجھے حسین سے کوئی تعارض نہیں ہے، مجھے امام حسین کے ساتھ ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ حسین ابن علی سے کہیں کہ وہ میرے خلاف خروج نہ کرے، رہے مدینے میں. یہ خط ہے، تاریخ میں موجود ہے، اگر کوئی طلب کرنا چاہے تو متن کے ساتھ میں حاضر کر دوں گا. یزید عبداللہ ابن عباس کو خط لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ حسین ابن علی سے کہیں کہ میرے خلاف خروج نہ کریں، مدینے میں رہیں، درس و تدریس کریں، جو ان کا کام ہے پہلے سے وہ کرتے رہیں. پھر آفر کی، کہا کہ جو وظیفہ یعنی جو شہریہ، جو ماہانہ، جو سالانہ پیسے ہم دیتے تھے امام حسن کو صلح کے مطابق، شاہد کے مطابق، اتنے ہی میں ہر سال حسین ابن علی کو دیتا ہوں. ایک اگلی شک اس نے کہی، اور اگر وہ کہے تو میں اس سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. عبداللہ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر مکہ میں ملے، کہا یزید نے خط لکھا ہے اور مجھے کہا کہ آپ کو امان بھی دیں گے، آپ اس کے خلاف خروج نہ کریں، آپ دین بیان کریں، آپ شریعت بیان کریں، آپ تدریس کریں، آپ قرآن کی تفسیر سکھائیں، آپ لوگوں کو احادیث سکھائیں، آپ فقہ سکھائیں، آپ بیٹھے ہیں مکہ میں رہیں، مدینہ میں رہیں، اس کے خلاف خروج نہ کریں. امام حسین علیہ السلام نے کہا جو دین میں جانتا ہوں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے خلاف قیام کرنا ہے، اس کے خلاف قیام کرنا میری شرعی ذمہ داری ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا، اس کے خلاف خروج کرنا میرا فریضہ ہے. اس کے بعد امام نے کہا اگر روئے زمین پر میرا ساتھ دینے والا کوئی ایک بھی نہ ہوا تب بھی میں یزید کے خلاف قیام کروں گا، تب بھی. بس یاد رکھیں یہ جو موضوع ہے حسین ابن علی کا قیام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھا. تو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ جو ہم سادہ تبلیغ والا معنی لیتے ہیں نا، کوئی برا کر رہے اس کو جا کے کہتے ہیں بھائی نہ کرو، اب اس نے نہیں سنی تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو عام معنوں میں ہے. جس معنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو حسین ابن علی دیکھتے ہیں، وہاں ظالم کو کہنے سے بات ختم نہیں ہو جاتی، وہاں ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے، وہاں مظلوم کی حمایت کرنی ہوتی ہے، وہاں ظالم کے خلاف قیام کرنا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس یہاں ایک نقطہ
تھا اور اس کے ہم نتائج کی طرف جائیں. ایک سوال عموماً لوگوں کے اذہان میں اٹھتا ہے، یہ سوال اس طرح کی بات ہوتی بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کس لیے تھا؟ حکومت حاصل کرنے کے لیے تھا یا امام شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے؟ ہدف کیا تھا امام کا؟ حکومت تھا یا ہدف شہادت تھا؟ یہ سوال عموماً اس طرح کی باتیں، یہ سوال ہوتے ہیں، اذہان میں آتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، بعض فورمز پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر ایک دو باتیں ضروری ہے کہنا، اس کے بعد چند اپنے ذمہ داریوں اور فرائض کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا، جب سید الشہداء نکلے تو سید الشہداء کا ہدف نہ حکومت ہے نہ شہادت ہے. ہدف نہیں، شہادت یا حکومت نتائج میں سے ہے، رزلٹ ہے. ہدف کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا، وہ سید الشہداء نے بتایا تھا. میں کیوں نکلا ہوں؟ اصلاح امت کے لیے، امت محمد مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے. امت محمد مصطفیٰ میں انحراف آیا ہے، منحرف ہو گئے ہیں اس راستے سے جو راستہ رسول اللہ نے دکھایا تھا، جس راستے پر رسول اللہ کے باوفا اصحاب چلے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. وہ راستہ جو امیر المومنین کا راستہ ہے، اس راستے سے امت منحرف ہو گئی ہے. اب اس انحراف کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ اصلاح امام حسین علیہ السلام کا بنیادی مقصد ہے. اس مقصد کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا ہے. آپ نکلے، اب کیا ہوگا؟ رزلٹ دو نکلیں گے. یا یہ ہوگا کہ جب آپ نکلے ہیں کوفہ کے لیے، آپ کوفہ پہنچ جاتے ہیں، کوفہ والے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کی کوفہ میں حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور آپ جب حاکم بنتے ہیں تو آپ نے ظاہر اسی طرز پر رسول اللہ نے جو حکومت کرنے کے خطوط کھینچے ہیں، جو مولا علی نے اصول کھینچے ہیں، انہیں پر مشتمل ایک عادلانہ حکومت کا قیام ہوگا. پھر اس کے بعد اس کا دائرہ بڑھے گا، حجاز اس میں شامل ہو جائے گا. اگلے مرحلے میں شام کے اوپر، شام کو اس میں شامل کر لیں گے. جب شامل کریں گے تو وہ جو الہی حکومت ہے، وہ جو عربی حکومت ہے، وہ جو نبوی حکومت ہے، اس کا قیام عمل میں آئے گا. اور اصل میں پھر کیا حاصل ہوگا؟ وہی ہدف حاصل ہوگا. وہ ہدف حکومت کے ذریعے حاصل ہوگا، اصلاح امت جد کا، اصلاح امت محمد مصطفیٰ کا جو ہدف ہے وہ اس حکومت کے ذریعے حاصل ہو جائے گا. اگر دوسری صورت میں حکومت نہیں ملتی، امام حسین جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اس راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، تب کیا ہوگا؟ تب بھی اصلاح امت ہوگی. حسین ابن علی کی شہادت ایک دفعہ جھنجھوڑ دے گی اس دور کے تمام انسانوں کو، اس دور کے تمام خواص کو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دے گی کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا. یعنی حسین ابن علی نے اپنی جان قربان کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ اصلاح امت کے لیے نکلے تھے. جب یہ بات نکلے گی تو اصلاح امت کا کام اس وقت سے شروع ہوگا، اور حسین ابن علی کے خون سے قیامت تک اصلاح امت رسول کا کام جاری رہے گا. یہ دو نتائج تھے. شہید ہونا بھی نتیجہ ہے، حکومت کا ملنا بھی نتیجہ ہے. بس امام حسین علیہ السلام کا نکلنا نتیجے کے لیے نہیں تھا، امام اپنے شرعی فریضے کے انجام دہی کے لیے نکل رہے تھے، اور شرعی فریضہ امام کا اصلاح امت محمد مصطفیٰ ہے. اب اس اصلاح امت محمد مصطفیٰ کے راستے میں نتیجے دو طرح کے تھے، یا کوفہ میں جا کر حکومت قائم ہوگی یا کربلا میں شہادت. ہر دو میں حسین ابن علی کامیاب رہتے. اگر حکومت ملتی تب بھی کامیاب، شہادت ہے تب بھی کامیاب، کیونکہ شہادت حسین سے بھی اسلام نے باقی رہنا تھا، حکومت حسین سے بھی اسلام نے باقی رہنا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر بات واضح ہوئی ہے تو آپ کی صلوات کی آواز مجھے بتا دے گی واضح ہو گئی. بس امام حسین علیہ السلام کا قیام مقصد حکومت، مقصد شہادت نہیں، مقصد خود حسین ابن علی نے بیان کیا ہے. مقصد اصلاح امت محمد مصطفیٰ ہے.
رزلٹ دو میں سے ایک نکلنا تھا، یا حکومت یا شہادت، اور ہر دو رزلٹ یعنی امام حسین علیہ السلام کی تحریک کس قدر کامیاب تحریک ہے، سوچے خود، اگر حکومت میں تب بھی کامیاب ہے، شہادت پہ فائز ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، اس قدر بہترین تحریک ہے یہ، اور جس نے اس تحریک کو فالو کیا اس کا اطمینان بھی اسی طرح سے ہے۔ امام خمینی کا جو اطمینان ہے، امام خمینی کی تحریک بھی اسی طرح سے تھی۔ امام خمینی فرماتے تھے مجھے اپنا شرعی وظیفہ انجام دینا ہے، نتیجہ میرے ذمہ نہیں ہے، میں نتیجے کے لیے کام نہیں کر رہا، مجھے جو اپنا شرعی فریضہ ہے اسے انجام دینا ہے، نتیجہ خدا کے ذمہ ہے، چاہے حکومت ملے یا شہادت ملے۔ اطمینان تھا، مطمئن تھے اپنے فریضے کی ادائیگی کے اوپر۔ شاہ ایران نے امام خمینی کو ایک جھیل ہے وہاں پہ جو تیزابی ہے، نمکین ہے، اس میں کچھ ڈال دیا جائے تو وہ ہڈیاں بھی گل جائیں اس میں۔ شاہ ایران امام خمینی کو اس میں ڈالنے کے لیے جب قید تک تو لے کے گیا ہیلی کاپٹر میں، امام خمینی کو بٹھایا اور خود بھی۔ اب طے یہ تھا کہ اگر رستے میں میری بات مانیں گے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس جھیل میں امام خمینی کو پھینک دیں گے۔ اب یہ گئے تو آدھے رستے سے شاہ نے اپنے جہاز والوں سے کہا واپس چلو، پروگرام چینج، واپس چلو۔ اب واپس گئے تو پوچھا کیا ہوا، خمینی مان تو نہیں گئے تھے آپ کی بات، پھر بھی آپ واپس آ گئے۔ شاہ نے کہا جتنے اطمینان کے ساتھ خمینی بیٹھا ہوا تھا جہاز میں، لگ نہیں رہا تھا کہ میں اسے پھینکنے کے لیے جا رہا ہوں، ایسا لگ رہا تھا وہ مجھے پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ شریف فریضے کی انجام دہی، مطمئن ہے۔ اور یہ جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوفہ کے سپاہیوں نے کہا کہ کربلا میں ہم نے حسین ابن علی سے زیادہ مطمئن چہرہ نہیں دیکھا تھا کہیں۔ ایک جملہ ہے مسائب کے جملوں میں سے، ایک لعین کہتا ہے امام کو آخری وقت میں دیکھا ہے اس نے، شہادت کے لمحات میں۔ وہ کہتا ہے حسین ابن علی کا چہرہ خون سے تر تھا، پورا چہرہ خون آلود تھا، اس کے باوجود ان کے چہرے کا اطمینان جھلک رہا تھا، اس مطمئن تھے۔ اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ اپنے وظیفے کو انجام دے دیا، اپنے وظیفے کو انجام دے دیا۔ جہاں اپنے وظیفے کے انجام نہیں کر دیے، نتیجہ خدا کے ذمہ ہے۔ اور خدا نے کیا نتیجہ دیا حسین ابن علی کو؟ 61 ہجری میں ہم تو آج دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کبھی مطالعہ کریں کتابوں کا اور اس وقت تصور کریں جب تاریخ کو دیکھا جاتا ہے اسی تناظر میں، 61 ہجری میں یعنی ایک گمنام جگہ پر، بیاباد جگہ پر حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا اور ان کے خانوادے کو قید کر کے اسیر کر کے شام لے کے گئے، زندان میں قید کر دیا۔ ظاہر ایسا لگتا تھا جیسے بات ہی ختم ہو گئی، لیکن وہی اپنا فریضہ انجام دیا تھا خدا کے لیے۔ کسی شاعر نے شعر کہا تھا بہت خوبصورت، کہتے ہیں عظیم مرتبہ عالی نسب حسین کا ہے، عظیم مرتبہ عالی نسب حسین کا ہے، تقاضا عدل کا کہتا ہے سب حسین کا ہے، خدا کو دے دیا جو کچھ بھی تھا حسین کے پاس، خدا کو دے دیا جو کچھ بھی تھا حسین کے پاس، خدا کے پاس بھی اب جو ہے سب حسین کا ہے۔ یہ جواب الہی ہے۔ آج دیکھ نہیں رہے ہیں جلوس پر آپ کے بم دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی عزادار ماتم کرتے ہوئے روڈ پر موجود ہیں، لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں نام دیکھ کر، لیکن حسین ابن علی کے نام لیوا ہمارا ہے، موت کا خوف بھی نہیں ہے۔ یقین کریں خدا کا جواب بہت خوبصورت ہے، فاذکرونی اذکرکم، خدا نے قرآن میں کہا تم مجھے یاد کرو تو تمہیں یاد کروں گا۔ 61 ہجری میں مولا حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے خدا کو یاد کیا۔ فاذکرونی، حسین ابن علی نے فاذکرونی کربلا میں کی ہے، اذکرکم خدا قیامت تک کرے گا حسین ابن علی کو یاد۔ اور خدا کا یاد کتنا خوبصورت ہے، خدا نے جواب یقیناً یہ دیا حسین ابن علی کو، اے حسین
تو نے اپنا سب کچھ نثار کر کے میرے دین کو بچایا ہے، اب میں قیامت تک تجھے یاد کروں گا، اور میری یاد کی نشانی یہ ہوگی کہ میرے گھر کے طواف کے لیے 25 سے 30 لاکھ لوگ آئیں گے، اور تیرے روزے پر حاضری دینے کے لیے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ یہ جواب ہے خدا کا، یہ جواب یاد ہے۔ حسین نے خدا کو یاد اور خدا کی یاد آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اس ایک مختصر سے جائزے میں چند پیغامات ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ ایک حسینی کو، ایک عزادار کو، ایک امام حسین علیہ السلام کے محبت رکھنے والے کو، ایک کربلائی کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری کوئی شرعی ذمہ داری ہی نہ بنے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی اجتماعی ذمہ داری نہ بنتی ہو۔ الگ بات کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہوں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہوں۔ یاد رکھیں، اگر ہم صرف اپنی فیملی کے لیے اور میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر، اپنے بچے، سب کے لیے اگر لے کر اپنی زندگی پر مطمئن ہے، تو یہ ایک ایسی زندگی سے انسان پرسکون زندگی گزار رہا ہے، مطمئن ہے، میرا کام صحیح چل رہا ہے، میرے بچے صحیح ہیں، مجھے کھانا پینا مل رہا ہے، میرا کاروبار صحیح کر رہا ہے۔ اگر اس پر مطمئن رہ گئے اور اپنی اجتماعی ذمہ داری سے آنکھیں بند کر لی، تو یہ وہ خیانت ہے جو 61 ہجری کے دور میں یہ خیانت کی گئی، اور اس خیانت کا نتیجہ کیا نکلا؟ حسین بن علی کو مقتل جانا پڑا ہے۔ اگر آج میں اور آپ اپنے اجتماعی فرائض کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اپنی اجتماعی ذمہ داری کی انجام دہی کا نہیں سوچیں گے، کم سے کم یہ خیال تو ہو دل میں کہ میرا کوئی اجتماعی فریضہ بھی بنتا ہے، یا میں اپنا کما رہا ہوں اور کھا رہا ہوں، بچوں کو کھلا رہا ہوں، آرام سے زندگی گزار رہا ہوں، اپنے گھر میں پرسکون ہوں۔ تو پھر جو پنجابی میں جملہ تھا نا، سانو کی والا، سانو کی دنیا میں مسائل اور انسانوں کی مظلوموں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، سانو کی ظالم آئے روز طاقتور سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کیا؟ میرا گھر چل رہا ہے، میرا چولہا چل رہا ہے، میرے بچے پرسکون ہیں، میری زندگی آرام سے گزر رہی ہے، تو مجھے کیا؟ مجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی اجتماعی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی فریضہ نہیں ہے۔ ہاں، جس وقت ہمارے ائمہ کسی بڑے قیام یا بڑی تحریک کی طرف نہ بھی جا پاتے تھے، ہم اپنی اجتماعی ذمہ داری انجام دیتے تھے۔ راتوں کو روٹیاں اٹھا کے پہنچائیے غریبوں کے گھروں میں، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھا ہے۔ میں اور آپ ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزاریں جہاں لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کریں، جہاں لوگ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو زہر دے کر مار دیں، خودکشی کر لیں، جہاں لوگ بچوں کے ساتھ نہروں میں کود جائیں کیونکہ کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ ایسے ماحول کے اندر میں اور آپ اگر اپنا کھا پی کے اپنے بچوں کو لے کر پرسکون ہیں، تو یاد رکھیے گا، ہم اگر 61 ہجری میں ہوتے تو ہم کن لوگوں میں شامل ہوتے، یہ ہم آج اپنی اس حال سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زیارت شہداء کربلا جب ہم پڑھتے ہیں، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا کنت معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو اس عظیم کامیابی میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ اگر میں اور آپ اس زیارت میں، کہ ہم جب بھی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس میں جب شہداء کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں یہ جملے کہتے ہیں میں اور آپ لوگ کہ کاش میں اس دور میں ہوتا تو آپ کے ساتھ اس کامیابی میں شریک ہوتا۔ تو یہ پلٹ کے سوال آتا ہے میرے اور آپ کی طرف، اچھا تم اگر اس دور میں ہوتے، اس دور میں 61 ہجری میں اگر تم ہوتے، تو تم اپنے آج کے حال کو دیکھ لو۔ اگر تم اپنی پرسنل زندگی پہ مطمئن ہو، تمہارا گھر چل رہا ہے، تم پرسکون ہو، تمہارے بچے آرام و آسائش میں ہیں، اور تم کسی اجتماعی ذمہ داری میں شامل نہیں ہو، تو تم اگر 61 ہجری میں ہوتے تو تم ہمارے ساتھ نہ ہوتے، کم سے کم تم اسی بڑے طبقے میں ہوتے
جو اپنی اپنی انفرادی زندگیاں گزار کر مطمئن بیٹھے ہوئے تھے اور حسین ابن علی مقتل میں جا کر قربان ہو گئے. تم وہیں پہ رہو گے. ایک شخص نے سوچا کہ یہ شہدائے کربلا نے جو قربانی دی ہے، امام حسین اگر میرے سامنے ہو تو میں بھی قربانی دوں، اس میں کیا مشکل ہے. سویا رات کو اس نے خواب دیکھا کہ 61 ہجری کے میدان کربلا میں پہنچ گیا. ظہر عاشور کا وقت ہے. اس کو امام کے اصحاب میں سے بعض نے کہا کہ اچھا جی آپ جو ہیں امام حسین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آگے سے چونکہ تیر آ رہے ہیں آپ سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ امام کی نماز کی حفاظت کر سکو. کہتے میں سامنے کھڑا ہو گیا. کہتے جو ہی آگے سے تیر ایک آیا سنسناتا ہوا میرے چہرے کی طرف. جب بالکل تیر میرے قریب آیا تو میں ایک دفعہ خواب میں کہتے میں نے اپنا سر ایسے کر لیا، ہٹا لیا، یعنی تیر سے خود کو بچا لیا. جو ہی میں ایسا ہوا فوراً میرے دل میں خیال آیا میرے تو پیچھے امام حسین نماز پڑھ رہے تھے، یعنی میں جو میں ہٹا ہوں تو تیر تو امام کو لگا. کہتے میں نے مڑ کے دیکھا تو حبیب اپنے مظاہر میں تیر کو اپنے سینے پہ لے لیا. جاگ گیا ڈر کے، اور اسے سمجھ میں آ گئی کہ میں اگر میدان کربلا میں ہوتا تو کہاں ہوتا. میرے ایک دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کھڑے ہیں، کھڑا بندہ ہے. اس نے اپنے ترنگ میں یہ جملہ کہا لیکن اس کی بات درست تھی. وہ کہتا ہے بات سنیں، اگر 61 ہجری میں ہوتا نا تو میں نے اپنے کو کاروبار کرنا تھا. اس ٹائم پہ اپنے کاروبار میں اپنے کام میں مصروف ہونا تھا. مجھے اگر بلایا میں جاتا امام حسین مدینہ سے ادھر کربلا میں آ گئے، وہاں پہ قربان ہونے والے ہیں. کہتے ہیں اپنی حالت بتا رہے ہیں، وہ سچا کھڑا بنتا ہے نا، کہہ دیا اس نے. میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جا کے سمجھ میں آ جاتی ہے. پتہ چلے امام حسین نے بلایا قربان ہونا ہے. کہتے وہ کہتا ہے اگر مجھے پتہ چلتا تھا تو کبھی میں جاتا. میں کاروبار اپنا چھوڑ کے بچے چھوڑ کے اسے معاشرے کے اندر کیا کھائیں گے، رل جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. اس طرح کی بہت ساری سوچوں کے ساتھ اذان محترم حیات مبارکہ حسین بن علی میرے اور آپ کے لیے درس موجود ہے. اگر آپ صرف اپنی پرسنل لائف پہ مطمئن ہیں تو پھر اپنے آپ کو حسینی یا کربلائی نہ کہیے گا. ہاں آپ لوگ ہمدرد ہیں، امام حسین علیہ السلام کے غم میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں. اگر آپ خود کو کربلائی سمجھتے ہیں، اگر آپ خود کو حسینی سمجھتے ہیں، آپ خود کو کربلائی یا حسینی بنانا چاہتے ہیں، اس کا راستہ یہی ہے. اپنی ذمہ داری کو تلاش کریں. دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑے بڑے کام شروع کر دیں نا. جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں، جتنی آپ کی بنتی حیثیت. اگر امام بوریوں میں روٹیاں لے کر غریبوں اور مسکینوں کے دروازوں میں جا کر ان کو دیتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غفلت نہیں ہے. یہاں تک کہ اپنے بدن پہ نور پڑ جائیں، اتنا ہر امام نے کیا ہے. ہر امام نے کیا ہے. بس اذان محترم اپنی اجتماعی ذمہ داری کو تلاش کریں. اگر خود تلاش نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ ملیں، جا کر کسی بڑے سے ملیں، کسی جاننے والے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں. اپنی بتائیں سچویشن کہ میرے پاس اس طرح کی صلاحیت ہے، میرے پاس اس طرح کے وسائل ہیں، بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں، میری اجتماعی ذمہ داری کیا بن سکتی ہے. اپنی اجتماعی ذمہ داری کو تشخیص دیں. اس کے بعد اس ذمہ داری کو ادا کرتے جائیں. اگر ایسا کریں گے تو پھر اس دنیا سے آپ چلے بھی جائیں، امام زمان کا ظہور ہوگا تو زندہ ہو کر دوبارہ لشکر مہدی میں شامل ہو جائیں. اگر اجتماعی ذمہ داریوں سے آنکھ بند کر چکے ہیں، صرف اپنی انفرادی زندگی پر خوش ہیں، تو پھر امام زمان کے لشکر میں کوئی گنجائش نہیں، حسینی بننے کی کوئی گنجائش نہیں، کربلائی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ کربلائی نہیں ہے جو فقط اپنی ذاتی زندگی گزار کر مطمئن ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کی صلوات کی آواز سے یقیناً آپ سوچنے میں مجبور ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف سوچنے میں مجبور نہ ہوں، ارادہ کر کے اٹھیں. آج فرش ازا سے ارادہ کر کے اٹھیں. بہت گزار لی انفرادی زندگی، بہت کر لی، تو سکون اپنے لیے، آسائشیں، اپنا گھر، سب کچھ بہت اچھا کر لیں. نہیں منع کرتا خدا، اپنا گھر بنائیں،
اپنے لیے آسانی والی زندگی کریں، اپنے بچوں کو سہولیات دیں، لیکن اپنی اجتماعی ذمہ داری سے آنکھیں بند نہ کریں۔ جو اپنی اجتماعی ذمہ داری سے آنکھیں بند کر لیں، روایات موجود ہیں، اس کی زندگی اور حیوانوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ حیوان جانور کیا کرتا ہے؟ وہ بھی کھاتا ہے، اپنے بچے کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے، یہ حیوانی زندگی ہے۔ انسانی زندگی شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف جاتے ہیں۔ پھر دوہرا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی اٹھے اور بڑے بڑے ادارے بنا کر بڑے بڑے کام شروع کر دے، نہ، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی مزاج کے مطابق، اپنے مسائل کے مطابق جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، جس شعبے میں ہو سکتا ہے، جس فیلڈ میں ہو سکتا ہے، اجتماعی ذمہ داری میں شامل ہونا ہے، تب حسینی بنیں گے۔ اور یاد رکھیں خدا کا قانون بھی کس قدر خوبصورت ہے، آپ اجتماعی ذمہ داریوں میں شامل ہو جائیں، خدا آپ کے انفرادی ذمہ داریوں کو خود اٹھا لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ خدا نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، خدا نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی اولاد کی حفاظت وہ کرے گا۔ رسول اللہ کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں وہ معاملہ جو تمہارا اور خدا کے درمیان ہے تم اس کو ٹھیک رکھو، توجہ رکھیے گا، وہ معاملہ جو تمہارے اور خدا کے درمیان میں ہے تم اسے ٹھیک رکھو تو خدا اس معاملے کو جو تمہارے اور لوگوں کے درمیان میں اسے خدا خود ٹھیک کر دے گا۔ اور ہماری زور کس چیز پر ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کو سارا زور لگاتے ہیں۔ خدا کے ساتھ بے شک معاملہ خراب ہو جائے ہم لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھیں، اور کیا کوئی ایسا انسان ہے اس دنیا میں جس نے لوگوں کے ساتھ بنا نہیں ہو کبھی؟ بنی دیکھے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں۔ فارمولہ یقین کریں معصومین نے، رسول اللہ نے وہ قیمتی بہت دے دی۔ وہ اس ایک حدیث کو اگر آپ اپنی زندگی میں لے لیں، تم خدا کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک کرو، لوگوں کے ساتھ معاملے کو خدا ٹھیک کر دے گا تمہارے معاملے۔ آسان ہو جائے گی زندگی۔ پس ازاں محترم اپنے اجتماعی فریضے کی تشخیص دیں، چاہے آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہیں، جوان اسٹوڈنٹ جہاں پہ میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں نا۔ اجتماعی فریضہ جب 15 سال کے ہو جائے تو اجتماعی فریضہ شروع ہو جاتا ہے شریعت میں، اور کربلا میں 13 سال سے شروع ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کربلا میں 13 سال سے شروع ہو جاتا ہے اجتماعی ذمہ داری۔ کربلائی بننا ہے اجتماعی ذمہ داریوں میں شامل ہو جائے اپنی پسند کے مطابق، نہیں تو پھر وہ بنتا ہے، آج کل مزاج بنتا ہے نا، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے رہے تو آگے میں برس ہم میں اور یہ غم ہے، وگرنہ ہمارا یہ سلام آخر ہے، نہیں مولا حسین ہم نے غم کر لیا، السلام علیکم، اگلے سال پھر ملاقات ہوگی۔ یہ ان کو کیا نام دیا؟ ہاں دردمند بھی شاید نہیں کہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حسین ابن علی کو سلام آخر نہیں کہا جاتا۔ حسین ابن علی کی آخری صدا کیا ہے؟ حل من ناصری ینصرنا، آخری صدا میرے مولا نے کیا دی ہے؟ حل من ناصری ینصرنا، مددگار طلب کیا ہے۔ اور میں اور آپ کا یہ سلام آخر مولا، یہ جواب بنتا ہی نہیں حسین ابن علی کو۔ حسین ابن علی کو تو لبیک چاہیے، حل من ناصری ینصرنا کا جواب سلام آخر نہیں بنتا، حل من ناصری ینصرنا کا جواب لبیک یا حسین بنتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ابھی لگواؤں میں لبیک یا حسین آپ سے، کون سا لبیک یا حسین؟ جو عملاً ہو، جو حقیقی ہو۔ آج فرش اعزاز سے جب اٹھے یہ آخری مجلس سے مشورے کی، آج اٹھنے سے پہلے اور ابھی لبیک یا حسین کہنے سے پہلے عزم کر لیں، کم سے کم ارادہ کر لیں، مولا حسین آپ کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ کو سنا اس زبان میں، ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ نے اپنے شرعی وظیفے کو جب تشخیص دے دی، جب آپ کو اپنی اجتماعی ذمہ داری کا پتہ چل گیا، جب آپ نے اپنے شرعی فریضے کا علم لے لیا رسول خدا کی حدیث سے، اس کے بعد آپ نے اپنے شرعی فریضے پر، اپنی اجتماعی ذمہ داری پر ثابت قدم رہ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ نے فریضے
لیے میں نے تو اپنی ساری انرجی اسی پہ لگا دی ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میری کوئی اجتماعی ذمہ داری بھی بنتی ہے, میرا کوئی شریف رضا بھی بنتا ہے, مجھ سے کوئی تقاضا بھی ہے خدا کا. خدا نے مجھے انسان بنایا ہے, مجھ سے حیوانیت کے علاوہ ایک اور زندگی کا بھی تقاضا ہے, اور وہ تقاضا اجتماعی ذمہ داری کا انجام دینا ہے. مولانا حسین اس سے پہلے متوجہ نہیں تھا, آپ میں متوجہ ہو گیا, آپ کے فرش اعضاء کی برکت سے متوجہ ہو گیا. اور اب میرا ارادہ ہے میرا ارادہ ہے کہ میں سوچوں گا, غور کروں گا, اپنی صلاحیتوں کو دیکھوں گا, اپنے مسائل کو دیکھوں گا, اس کے بعد اپنے لیے کوئی اجتماعی ذمہ داری کا تعین کروں گا. خود نہیں کر سکا, کسی کے پاس چلا جاؤں گا, کسی جاننے والے کے پاس جا کر اس کے پاس بیٹھ کر اپنی اجتماعی ذمہ داری کا تعین کرواؤں گا. کروانے کے بعد اس ذمہ داری کو انجام دینا شروع کروں گا. یہ اس عاشور کے بعد یہ عزم ہے. اگر اس سال میں اس اجتماعی ذمہ داری پر عمل پیرا ہو گئے اور انجام دینا شروع کر دیا تو یاد رکھیے گا اگلے سال کا محرم آپ کی زندگی میں کسی اور شکل میں آئے گا. اگلے سال کی مجالس اعضاء آپ کے وجود میں کچھ اور لے کر آئے گی, آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا تحول آ جائے گا. بس اب جو اس کے لیے آمادہ ہے, بس یہاں میں ایک نقطہ, بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر نعرہ لگواتا ہوں. آج مجلس آخری ہے اور میں 5-10 منٹ آپ کے اضافے لے لوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اگر آپ پریشان نہیں ہوئے تو ذرا بلند ہو. ایک مسئلہ ہے حدیث رسول خدا کی, اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا کوئی بڑا نہ ہو اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے. جس کا کوئی بڑا نہ ہو اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے. یعنی جس سے اوپر کوئی نہیں ہے. گھروں میں باپ مطلق العنان ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے, بعض گھروں میں ماں بھی ہوتی ہے, باپ بھی اس سے نیچے ہوتا ہے. جس کا کوئی بڑا نہیں ہے نا, ایک بات کنفرم, اس کا بڑا شیطان ہے. اس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں. شیطان جدھر چاہے اس کو موڑ دے. کسی کا اپنا کوئی بڑا ہو, آپ کا بڑا ہونا چاہیے. کم سے اگر آپ کسی شخص کو نہیں بناتے اپنا بڑا, کتاب خدا کو اپنا بڑا بنائیں, حدیث رسول کو اپنا بڑا بنا لیں, اپنی زندگی کا ہدف بنا لیں. اگر کسی جگہ میں غلطی کروں اور مجھے بتایا جائے قرآن یہ کہہ رہے اور آپ غلط کر رہے تو میں فوراً سر جھکاؤں, ہاں جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, میں غلط تھا. وَإِلَّا میں غلط تھا. اپنی بات کو قبول کرنا, اپنی غلطی مان لینا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جن کا بڑا کوئی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا, اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے. یہ جو اجتماعی ذمہ داری کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, اجتماعی ذمہ داری کے تعین کے لیے بھی ہم کیوں اجتماعی ذمہ داری میں نہیں آتے؟ کیونکہ ہمارا کوئی بڑا نہیں, اور جس کا کوئی بڑا نہیں ہے اس کا بڑا شیطان ہے. اگر کوئی بڑا ہو جو فہم دین رکھتا ہو, جس کو شعور ہو, وہ کہاں جانے دے گا اجتماعی ذمہ داری کے بغیر ہمیں. مولا حسین بڑے تھے کربلا والوں کے, اور ان سب نے امام حسین کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیاں قربان کر دی. سید الشہداء پر معراج پہ پہنچے, عروج پہ چلے گئے. بس آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں فرق کو نہ بنائیں, قرآن کو تو بڑا بنا لیں, حدیث کو بڑا بنا لیں, حکم دین کو اپنا بڑا بنا لیں, اور اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. جہاں دین کا حکم آئے گا وہاں میرا سر جھکا ہوا ہے, وہاں میں اپنی ذات کی بات نہیں کروں گا, وہاں میری مرضی نہیں چلے گی. مطلب میرے گھر میں میری مرضی چلے گی نہیں, میرے گھر میں خدا کی مرضی چلے گی, میرے گھر میں رسول اللہ کی مرضی چلے گی. میری اور میری بیوی کے بیچ میں میری مرضی چلے گی نہیں, تمہارے اور تمہارے بیچ کے بیوی کے بیچ میں خدا کی مرضی چلے گی. میں اور میرے بچے میری مرضی کے مطابق چلیں گے نہیں, تمہارے بچے خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے. اگر ترتیب یہ ہو تو درست ہے, نہیں تو پھر توجہ کرو آپ کا بڑا شیطان ہے. صلوات پڑھے محمد والے. آپ کا یا صلوات کی آواز کو کم کرنا آپ کا بنتا ہے, لیکن حیدری
अज़ादारान मौला, आपकी आंखों से गिरने वाला मक्खी के पर जितना आंसू ले लेगा, खुदा खरीदेगा। दो जहां के बदले मक्खी के पर जितना आंसू खरीद लेगा, दो जहां के बदले खरीद लेगा, बशर्ते कि हुसैनी बन जाओ, बशर्ते कि करबलाई बन जाओ, बशर्ते कि इज्तिमाई जिम्मेदारी अदा करो, बशर्ते कि अपने शरीफ फरीज़े पर अमल करो। अगर नहीं तो ये जो हदीस है ना, ये जैसे होता नहीं आजकल मोबाइल कंपनियां वो बड़े बड़े फ्लैग लगे होते हैं, बड़े फ्लैक्स, उसके ऊपर बड़ा सा लिखा होता है इतने मिनट फ्री, वो बड़ा लिखा होता है। उसके नीचे देखें तो छोटा सा लिखा होता है शराइत और ज़वाबित लागू होंगे। वो पहली नजर में ये वाला नहीं नजर आता, वो शराइत और ज़वाबित नहीं नजर आता, पहली नजर वही नजर आता, वो फ्री। सुभान अल्लाह। तो ये हदीस भी इसी तरह से, मक्खी के पर जितना आंसू निकले जन्नत वाजिब है, ये वो बड़ी तहरीर है जो लिखी हुई है। इसके नीचे भी छोटा सा लिखा हुआ है शराइत और ज़वाबित लागू होंगे। शर्त यह है कि हुसैनी हो, शर्त यह है कि करबलाई हो, शर्त यह है कि राय हुसैन का राही हो। अगर हो तो फिर मक्खी के पर जितना एक आंसू काफी है। सलाम पर मोहम्मद वाले। अब अगर आज की आखिरी मजलिस में अगर आमादा है, अगर कम से कम इरादा कर लिया है, अल्लाह तौफीक दे, अगर इरादा कर लिया है कि नहीं समझ आ रही है बात, हम दूसरों पे एक इंफरादी जिंदगी गुजार रहे हैं, पर्सनल लाइफ बस नहीं, अब समझ में आ रही है इज्तिमाई फरीज़ा अंजाम देना है, कुछ ना कुछ करना है माशरे के लिए, कुछ ना कुछ करना है उम्मत के लिए, कुछ ना कुछ करना है मजलूमों के लिए, कुछ ना कुछ करना है मुस्तज़अफ़ीन के लिए, अपने निसाब के मुताबिक। हो सकता है छोटे से छोटी सतह पे हो, अपने निसाब के मुताबिक। अगर इरादा कर लिया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस रास्ते पर, ये राय हुसैन है, इज्तिमाई फरीज़े की अदायगी राय हुसैन है, जो इस रास्ते पर चलने का इरादा रखते हैं, आज इंशाअल्लाह सोचेंगे, जाके गौर करेंगे, आज के बाद गौर करना कम से कम शुरू करेंगे, आमादा है, तो ये है वो सदाए हल में नासिरी अंसुरना जो मौला हुसैन ने दी है कि मैंने अपना इज्तिमाई फरीज़ा अदा कर दिया, मैंने अपना शरीफ फरीज़ा अदा कर दिया है, मैं अपनी जाती जिंदगी में नहीं रहा, मैं निकल गया अपने घर से, मैंने आकर करबला आबाद कर दी। अब मेरा ये रास्ता है हुसैन इब्न अली का, कौन है जो इस रास्ते पर हुसैन इब्न अली का साथ दे? ये था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हल बिन नासिरी अंसुरना। फकत उस वक्त जंग के लिए साथ देने के लिए नहीं था, सदाए हुसैन क़यामत तक बाकी है हर उस शख्स के लिए कि जो इज्तिमाई जिम्मेदारी अंजाम देना चाहता है, जो शरीफ फरीज़ा अंजाम देना चाहता है, जिसने दे दिया उसने हुसैन के सदा पर लब्बैक कही। अब आप सब अगर आमादे हैं तो माएँ बहनें, छोटे बड़े बच्चे, जवान बूढ़े सब मिलकर दोनों हाथों को बुलंद करके इंशाअल्लाह 5 दफा बुलंद आवाज के साथ, जोश के साथ, याद रखिएगा ये भी मायने रखता है। आगे सरदारे कहते हैं कि हुसैन इब्न अली के नाम से वसवसे शैतानी दूर हो जाता है। तो एक दफा आवाज बुलंद रखनी है। आप में से जो बुजुर्ग हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आवाज आपने बुलंद रखनी है, हाथ दोनों उठा देने हैं, आवाज कम नहीं रखनी। आपकी बुलंद आवाज आपके दिल में हौसला पैदा करेगी, आपके वजूद के ऊपर एक असर करेगी। नाम हुसैन वजूद पे असर करता है और अभी आप उसका मुशाहिदा भी करेंगे। आवाज बुलंद होनी चाहिए, दोनों हाथ बुलंद होने चाहिए, माएँ बहनें भी पूरी आवाज के साथ, बच्चे भी पूरी बुलंद आवाज के साथ 5 दफा लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर मोहतरम, मेरे मौला हुसैन के मसाइब ऐसा नहीं है कि मौला की शहादत के साथ हुसैन इब्न अली के मसाइब तमाम हो गए, नहीं, शहादत के बाद भी कुछ मसाइब हैं मेरे मौला। अजीब है, कायनात की मुकद्दस तरीन हस्ती हुसैन इब्न अली, जिनका वजूद बाबरकत है, जिनका वजूद मुकद्दस है, दश्त करबला में
جس وقت مولا حسین کا سر اطہر تن سے جدا کر دیا گیا، نیزے پر سر حسین بلند کر دیا گیا، ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ اب لوٹنا شروع کرو حسین ابن علی کو۔ مولا حسین کے جنازے کو لوٹنے کے لیے لوگ آ گئے، ایسی لوٹ مچی ہے، امامہ کوئی لے کے گیا ہے، پیرہن کوئی لے کے گیا ہے، نالین کوئی لے کے گیا ہے، تلوار کسی نے اٹھا لی، تیر و کمان کو اٹھا کے لے گیا، حتی زہرا کے لال کے وجود سے جو کچھ اٹھا سکتے تو اٹھا کے لے گئے۔ بس ایک جملہ کہوں، ایک لعین آیا، اس نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی ہے، اس نے انگوٹھی مولا کے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کی، انگوٹھی حسین ابن علی کے ہاتھوں سے نہ نکلی، اس نے اس طرح سے انگوٹھی چھیدی ہے، اپنا خنجر نکالا، حسین ابن علی کی انگلی کو قطع کیا، انگوٹھی چھوڑی۔ اجرکم اللہ، اے مولا حسین آپ کی مصیبت عظیم ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک شخص کو کسی نے دیکھا کہ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا، کالا، ایسے کہ جیسے جلا ہوا ہو۔ کہتا مجھے حیرت ہوئی اس کو دیکھ کے، میں نے اس سے طواف کے بعد اس سے پوچھا یہ تمہاری پیدائشی رنگت ایسی ہے یا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا پیدائشی نہیں ہے۔ پوچھا تمہارا رنگ ایسا کیسے ہو گیا ہے؟ یہ کہتا میں کربلا میں یزیدی سپاہیوں میں سے تھا، جب مولا حسین کے چیزوں کو لوٹا گیا، کہتا ہے مجھے حسین کا ازار بند میں نے دیکھا اور وہ بہت قیمتی مجھے لگا۔ کہتے ہیں ہم واپس جا چکے تھے کربلا سے، کہتے ہیں کربلا سے چلے گئے ہیں، کہتے ہیں رستے میں مجھے یاد آیا، وہ ازار بند یاد آیا، کہتے ہیں میں واپس آ گیا، آ کر میں نے اس ازار بند کو کھولنے کے لیے جب اس پہ ہاتھ دیا تو حسین ابن علی کا ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ چھوڑنا چاہا، مجھ سے ہاتھ میں چھوڑایا گیا، میں نے خنجر نکالا اور حسین کا ہاتھ قطع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے پھر ازار بند کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں آ کے پکڑا، کہتے ہیں میں نے دوسرا ہاتھ بھی قطع کیا۔ کہتے ہیں اچانک سیاہ آندھی چلی، میں بے ہوش ہو گیا، میں نے دیکھا کچھ گھڑ سوار کربلا میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک سب سے آگے تھے جن کے چہرے سے نور ساطع تھا، انہوں نے میں نے دیکھا وہ رسول خدا تھے، کربلا میں تشریف لائے، مولا حسین کے پاس آ کر گریہ شروع کیا، فریاد کی ہے میرے حبیب حسین، میرے پیارے حسین تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ کہتے جناب سیدہ کے رونے کی آوازیں میں نے سن لی۔ کہتے مولا حسین کے ہاتھوں کو جب سیدہ نے دیکھا، کہا حسین تیرے ہاتھ کس نے قطع کیے؟ کہتے لاش حسین زدہ دعویٰ آئی ہے جو یہاں پڑا ہے، اس نے میرے ہاتھ قطع کیے ہیں۔ کہتے مجھے سیدہ نے بددعا دی کہ خدا تیرے وجود کو جلا دے۔ کہتے تب سے میرا یہ حال ہے، میں جلا ہوا ہوں۔ بس لوٹ لیا حسین کے جنازے کو، اب حملہ کر دیا خیام پہ، خیام پر حملہ کیا۔ اب خیام خانوادہ عصمت و طہارت کی وہ پاک بیویاں، نواسی رسول خدا کی نواسیاں، حسین کی بیٹیاں، وہ پاک و طاہر بیویاں، جب ان اشقیاء نے حملہ کیا، اب ایک کوہرام بپا ہوتا ہے، سامان لوٹ کے لے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ آیا کہ اب چادریں بھی لوٹنی ہے، عزادار چادریں ہاتھوں سے نہیں چھینی ان لعینوں نے، انہوں نے اپنے نیزوں سے چادروں کو چھیننا شروع کیا، سروں سے نیزوں سے چادریں اتارتے گئے، بیویاں زخمی بھی ہو رہی ہیں اور خیموں کے اندر چھپنے کے لیے جا رہی ہیں۔ پس عزادارو اب خیموں میں آگ لگا دی، جلا دیا خیموں کو۔ اب ہو یہ رہا تھا جب ایک خیمہ جل جاتا، زیادہ جل جاتا، آگ پکڑتی، بیویاں نکل کے دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، جب وہ جلتا تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جناب زینب مولا امام سجاد
ہم سب ہماری چادریں لوٹ بھی گئی ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر آ جائیں؟ مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر چلے آئے، عزاداروں خیموں سے باہر آ گئے۔ ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگ چکا ہے، دامن میں آگ لگ گئی ہے۔ ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہے، میں آگے بڑھا تاکہ آگ میں جاؤں، جو میں آگے بڑھا تو پیچھے دوڑ گئی اور مجھے چلا کر کہتی ہے اور نہیں میرے پاس متا تو نامحرم ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا شہزادی میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، کہا آگ نہ بجھا، مجھے نجف کا راستہ دکھا دے۔ میں نے کہا نجف کا راستہ کس لیے؟ کہا وہاں میرا دادا مشکل کشا رہتا ہے، دادا کے پاس جاؤں گی، اپنی مشکل بتاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری پر جملے کہہ کے سہمت تمام آپ کی۔ شام غریبہ آ گئی، جمع کیا یتیموں کو، مغرب کی نماز کا وقت آیا، قربان جاؤں علی کی بیٹی کے صبر پر۔ کربلا کی زمین پر تیمم کر کے جناب زینب تشت کربلا میں مغرب کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ثانی ہزارہ قربان جائے آپ پر، ایک طرف حسین کا جنازہ، ایک طرف عباس کا جنازہ، کہیں اکبر کا جنازہ، کہیں قاسم کا جنازہ، زینب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ رہی ہے۔ کہیں سے ایک مشک پانی کا آ گیا، رات کو پانی کا مشک آیا، اب کہا پلاؤ پانی، سب پیاسے ہیں، لیکن عجیب منظر ہے، جس کو بھی پانی پیش کیا جاتا ہے وہ پینا نہیں چاہتی ہے۔ کسی کے سامنے جب پانی دیا جاتا ہے کہتی ہے میرا بھائی پیاسا گیا ہے میں کیسے پانی پی لوں۔ کوئی ماں کہتی ہے میرے بچے پیاسے ذبح ہو گئے میں کیسے پانی پی لوں۔ کوئی کہے میں نے اپنے شوہر کو پیاسا دیکھا کیسے پانی پی لوں۔ کوئی بھی پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا سجاد نے پانی کی مشک کو اٹھایا، جناب زینب کے پاس آ کر کہا پھپھی اماں اگر آپ نے پانی نہیں پیا تو یہاں کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، اس لیے پہلے آپ پانی پی لیں۔ جناب زینب نے روتی آنکھوں کے ساتھ کہا سجاد میں نے 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا میرا بھائی پیاسا گیا ہے، سجاد میں پانی نہیں پی سکتی۔ مولا سجاد نے جناب زینب سے کہا پھپھی اماں ذرا میرے ہاتھ میں دیکھیں۔ مولا نے اپنی ہتھیلی میں جناب زینب کو جنت کا منظر دکھایا۔ جناب زینب نے جنت کا منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا۔ جنت میں دیکھا کہ جناب زہرا نے ہاتھوں میں کوثر کا جام اٹھایا ہوا ہے، مولا حسین کو دے رہی ہے، حسین یہ لو کوثر کا جام پی لو۔ مولا حسین نے رو کر کہا اماں کیسے پی لوں، زینب ابھی تک پیاسی ہے۔ مولا سجاد نے جو یہ منظر دکھایا، بی بی زینب نے پانی کا کوزہ فوراً لے لیا، لے کر پانی ڈالا، سکینہ کے پاس آ گئی، آ کر کہا پھپھی کی جان یہ لو پانی پی لو۔ سکینہ کہتی پھپھی اماں سب کو چھوڑ کر مجھے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹی چونکہ تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے تمہیں دیا۔ بس اب کہہ دو آخری جملہ۔ سکینہ نے پانی کا کوزہ اٹھایا، کھڑی ہو گئی، مقتل کی طرف جانے لگی، آواز دی سکینہ کہا پھپھی اماں آپ نے خود ہی تو کہا جو سب سے چھوٹا ہو اسے پہلے پلاتے ہیں، اماں میرا اصغر مجھ سے زیادہ چھوٹا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین